بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درخت سے کلام، ایک حیرت انگیز معجزہ۔ مدینہ منورہ کی گرم فضائیں تھیں۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی تمازت کے ساتھ شہر کے ہر گوشے میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ مسجد نبوی کے گرد چھوٹی چھوٹی کھجوریں، کھیت اور سادہ مکان موجود تھے۔ لوگ سادگی کی زندگی گزارتے تھے مگر ایمان کے چراغ دلوں میں روشن تھے۔ ایسے ہی ماحول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اہل مدینہ کو حیران کر دیا بلکہ اسلام کے سچے ہونے پر اور بھی مضبوط دلائل پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درخت کلام کا معجزہ۔ واقعے کا پس منظر: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل، مسلمانوں اور غیر مسلم مکینوں کے سامنے اللہ کا پیغام بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت حق، حکمت اور نرم لہجے سے بے شمار لوگ متاثر ہوئے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو ضد اور ہٹ دھرمی میں سچ کو چھپاتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ شخص چاہتا تھا کہ کسی غیر معمولی چیز کو دیکھ کر ایمان لائے، اور اگرچہ اس کا دل پہلے ہی حق کو جانتا تھا مگر ضد اسے سچ قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا نہ ناراض ہوئے۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں فرمایا: اگر میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے فوراً کہا: ہاں، میں ایمان لے آؤں گا۔ معجزے کی ابتدا: قریب ہی ایک مضبوط اور اونچا درخت تھا۔ اس کی شاخیں ہوا میں لہرا رہی تھی اور زمین پر اس کا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میں اس درخت کو خدا کے حکم سے بلا سکتا ہوں۔ اگر یہ میرا حکم مان کر میرے پاس آ جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس شخص نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا: ہاں، اگر یہ درخت چل کر تمہارے سامنے آ جائے تو میں فوراً ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف توجہ کی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور پھر درخت سے فرمایا: اللہ کے حکم سے میری طرف آ جاؤ۔ درخت کا چل کر آنا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اہل مدینہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے ان کی روحوں کو جھنجھوڑ دیا۔ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے الگ ہونے لگا، مٹی بکھری، زمین تھوڑی ہلی، اور پھر سب نے دیکھا کہ درخت جھومتا ہوا، ہلتا ہوا، چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے انسان چلتا ہے، اور آ کر ادب اور عاجزی کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے رک گیا، گویا وہ سلام پیش کر رہا ہو۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت چھا گئی، کچھ کے دلوں پر ایمان کی روشنی اتر گئی، کچھ کے دل ضد سے سخت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا: اللہ کی قدرت کی گواہی دو۔ درخت نے صاف اور واضح الفاظ میں کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ درخت کا واپس جانا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے۔ وہ درخت جو ایک بے جان مخلوق سمجھا جاتا تھا، آج اللہ کے حکم سے نبی کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا۔ پھر نبی پاک نے درخت کو واپس اپنی جگہ جانے کا حکم دیا۔ درخت اسی طرح چلتا ہوا واپس آ گیا، اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، اور زمین اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ منکر شخص کا انجام۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ شخص ایمان نہ لایا۔ اس نے کہا: یہ جادو تھا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر صحابہ کے دل دکھے، مگر نبی کریم نے فرمایا: اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ بھٹکے رہنے دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: یہ معجزہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔
درخت کا چلنا ثابت کرتا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے حرکت دے دے، زندگی دے دے، آواز دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی رسالت لے کر آئے۔ بے جان درخت نے بھی آپ کی رسالت کی گواہی دی، مگر انسان اگر اپنے دل کو بند کر لے تو سچ بھی نظر نہیں آتا۔ نرمی، بردباری اور اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سخت لہجہ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ نرمی سے بات کی، حتیٰ کہ منکرین کے ساتھ بھی۔ معجزے ایمان والوں کے لیے باعث اطمینان ہیں۔ جو لوگ پہلے ہی حق کو تلاش کر رہے تھے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ضد اور تکبر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ جس شخص نے معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا وہ دراصل اپنے تکبر کا غلام تھا۔ اختتام، ایمان کی ایک روشنی بھری کہانی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سچائی صرف زبانوں سے نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز سے ثابت ہے۔ درخت، پہاڑ، جانور، ہوا، سب نے ان کی نبوت کا اقرار کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے بغیر ضد کے، بغیر معجزے مانگے، صرف دل کی آواز پر ایمان قبول کیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔